بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسافر کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ طارق قریشی۔ ناظرین، اس وقت پورے ملک میں ایک سیاسی ہل جل بھی کہہ سکتے ہیں، تماشا بھی کہہ سکتے ہیں، ڈرامہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ چل رہا ہے اور کھڑکی توڑ رش بھی لے رہا ہے۔ لیکن جو چیزیں دیکھنے والی ہیں وہ محسوس تو کی جا سکتی ہیں، لیکن ان کے اثرات کیا ہیں ان کا بعد میں پتہ لگے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب تکبر کی جس منزل پہ کھڑے تھے، بلکہ یوں سمجھیے کہ تکبر کے آسمان پہ تھے، وہاں سے وہ جس بری طرح نیچے آ کے گرے ہیں، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ یہ دن بھی آنا تھا کہ ہمارے کپتان صاحب ذوالفقار مرزا کے قدموں میں جا بیٹھے اور اس سے مدد کی اپیل مانگ رہے تھے۔ کل ایک ہی دن میں ایک طرف وہ ذوالفقار مرزا کے پاس قدم بوسی کے لیے حاضر ہوئے، دوسری طرف وہ اپنی ہی خود ساختہ پارٹی جو تھی باب پارٹی، اس کے رہنما خالد مکسی کی قدم بوسی کے لیے پہنچے۔ اب حالت یہ ہے، میں اس سلسلے میں ایک پرانا لطیفہ سنانا چاہتا ہوں کہ جنگ عظیم دوم کا زمانہ تھا تو پنجاب میں بڑے بڑے جاگیرداروں کو انگریز حکومت نے حکم دیا کہ آپ اپنے اپنے علاقے سے فوج کی بھرتی کریں۔ تو سرگودا سے منسوب یہ قصہ ہے اور سردار ٹیوانا صاحب کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے گاؤں میں کٹ کیا اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو بادشاہ جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا رحم دل بادشاہ ہے اور اس نے ہمارے لیے بڑا کام کیا ہے، ہمارے لیے انہوں نے بڑی خدمات ہیں۔ اب چونکہ اس کے اوپر وقت آ گیا اور جرمنی نے اس پہ حملہ کر دیا، لڑائی کیا، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو جرمنی سے جو ہے جا کے لڑیں۔ تو وہ یہ تقریر کر رہے تھے تو لوگوں میں تھا کہ یہ آگے ہوگا، تو گاؤں کا ایک میراثی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا سردار صاحب اگر گل ایتھے آ گئی ہے کہ ہن بادشاہ نو ساڑی ضرورت پی گئی ہے تو پھر میرے طرفوں بادشاہ نو پیغام دیو کہ پھر وہ جرمنی نال صلح کر لیں۔ تو بات ایسے ہی ہے کچھ کہ اگر عمران خان کو اب ذوالفقار مرزا کی، خالد مکسی کی، زبیدہ جلال کی اور ان لوگوں کی قدم بوسی کرنی ہے، ایک طرف چودھریوں کی قدم بوسی ہو رہی ہے، ایک طرف ان لوگوں کی قدم بوسی ہو رہی ہے، تو ایسی حکومت بچانے سے کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے عمران خان حکومت تو بچا لیں لیکن خود عمران خان اپنے آپ کو نہ بچا سکیں گے۔ دوسری طرف جو ٹیمپریچر بڑھنا شروع ہوا ہے، جیسا کہ میں نے پچھلی قسط میں بتایا تھا کہ ایک طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم ایک دن پہلے 27 تاریخ کو 10 لاکھ آدمی جمع کریں گے، دوسری طرف مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کے حوالے سے، جو کہ وہ پہلے بھی بلکہ 2 مہینے پہلے وہ تو کال دے چکے تھے کہ ہم 23 مارچ کو لانگ مارچ کریں گے، اب انہوں نے یہ کال دے دی ہے کہ ہم 23 مارچ شام تک ہمارے آدمی پہنچ جائیں گے، کیونکہ 23 مارچ کو دن میں پریڈ بھی ختم ہو جائے گی اور 23 مارچ کی شام تک وزرائے خارجہ کا اجلاس، جو اسلامک کانفرنس کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا، تو ہمارے آدمی پہنچ جائیں گے اور وہ تحریک عدم اعتماد کے خاتمے تک وہیں رہیں گے۔ اب مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے، جو میں نے خدشہ پچھلی کیس میں بھی کیا تھا کہ اگر دو پارٹیاں آمنے سامنے آ جاتی ہیں اور اس طرح مطلب ایک بالکل قوم ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے اور بجائے یہ کہ ہم اس کو جمہوری لڑائی کو ذاتی لڑائی میں تبدیل کر دیں گے، تو یہ آیا پاکستان یہ سب کچھ برداشت کر سکے گا یا نہیں؟ اس میں جو فیصلہ کن کردار ہے وہ انہیں ادا کرنا ہے جو ہمیشہ ادا کرتے آئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ان کا کردار کیا ہوگا۔ لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ خود سیاست دانوں میں بھی اتنی کنفیوژن ہے، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ اتحادی جو ہیں روز نئی ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، کچھ کھانے کھلا رہے ہیں، کچھ کھانے کھا رہے ہیں، لیکن یا تو یہ ہے کہ ہوتا یہ تھا کہ ہمیشہ یہ جو اس قسم کی چھوٹی پارٹیاں ہیں ان کے اتحاد کہیں اور سے بنوائے جاتے تھے۔ اس وقت کیونکہ کہیں اور سے پیغام یہ آ رہا ہے کہ مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ بھی کنفیوژن ہے اور ہماری یہ جو چھوٹی پارٹی ہیں وہ بڑے ہی کنفیوژن کا شکار ہیں کہ ہم نے الٹیمیٹ فیصلہ کیا کرنا ہے۔ لیکن اس کنفیوژنس کی وجہ سے کہیں میجر ایکسیڈنٹ کی طرف نہ چلے جائیں، اور خاص طور پہ میں تو دوبارہ یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب کو سب سے زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے فواد چودھری اور شیخ رشید صاحب سے، کیونکہ یہ بڑے پرانے سیاسی مسافر ہیں اور ہر جگہ اپنی جگہ بھی بنا لیتے ہیں، لیکن تصادم کرانے میں بھی یہ شیر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی نوکری اس تصادم سے ہی چلتی ہے۔ تو عمران خان صاحب کو خاص طور پر ان دو سے، اور ایک شہباز گل، ویسے تو شہباز گل جو ہیں ان کا تو کوئی نہ آگا ہے نہ پیچھا ہے، نہ مستقبل ہے، نہ ماضی ہے، نہ حال ہے، لیکن وہ شو یوں کرتے ہیں کہ جیسے ساری پی ٹی آئی جو ہے اس کی عزت و احترام جو ہے انہی کے دم سے ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت امپائر
جس کے بارے میں بار بار پہلے تو شیخ صاحب یہ کہا کرتے تھے، شیخ رشید صاحب ہمارے وزیر داخلہ، کے امپائر جو ہے حکومت کے ساتھ ہے. اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ امپائر پاکستان کے ساتھ ہے. امپائر پاکستان کے ساتھ ہونے چاہیے اور یقینی طور پر امپائر کا تعلق پاکستان سے ہی ہونا چاہیے. لیکن جب حکومت کے بجائے پاکستان خطرے میں ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ امپائرز کو اپنا رول فوری طور پر پلے کرنا ہوگا اور اس تصادم کو ختم کر کے سب کو یہ بتانا ہوگا. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک فوری طور پر یہ کال دینی ہوگی کہ جو بھی لڑائی ہے وہ پارلیمنٹ کے باہر نہیں آنی چاہیے، اور جو بھی لڑائی جس نے لڑنی ہے وہ پارلیمنٹ میں لڑے، قانون اور آئین کی حدود میں لڑے، اور یہی پاکستان کے لیے بہتر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب فیصلہ کن کردار ادا کرنے کا ٹائم جو ہے وہ امپائرز کا آ گیا ہے. انشاءاللہ جیسے جیسے آگے چیزیں بڑھیں گی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں. اس وقت تک کے لیے اجازت.